ہم نے مذہب کو ایک قانون کی حیثیت دے کر اسے طاقت یا ضابطے کے طور پر نافذ کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں، اور خود مجھ ایسے آدمی کے لیے بھی یہ سوچنا ایک ہولناک خیال کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہاں موجودہ مذہبی اسٹف حاکم بن جائے۔ مطلب مجھے یہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے یہ سوچ کر بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ قوت کے جینوین اور نیچرل اسٹرکچرز موجود نہ ہوں تو ہم قوت کو نظریاتی بنا لیتے ہیں۔ قوت کے جینوین اسٹرکچرز پیدا ہوتے ہیں علم اور اخلاق سے، یعنی انسان کے علم سے قوت جنریٹ ہوتی ہے اور انسان کے اخلاق سے۔ تو جب قوت کے اسٹرکچرز اپنی ان فطری بنیادوں سے محروم ہو جائیں تو ان کو نظریاتی اور اعتقادی اور مذہبی حیثیت دی جاتی ہے۔ تو ہمارا مذہبی ذہن، خصوصاً مذہبی سیاسی ذہن، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو کامیاب ہوئے اپنی جد و جہد میں، وہ کیونکہ طاقت کی فطری بنیادیں پیدا کرنے میں ناکام رہے، مثال کے طور پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنا پائے، کوئی نظام معیشت نہ بنا پائے، کوئی ہتھیار نہ بنا پائے، وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے طاقت کا ایک مصنوعی ڈھانچہ تعمیر کر لیا، شریعت کے عنوان سے، قانون کے عنوان سے، نظریے کے عنوان سے، حتیٰ کہ دین کے نام سے۔ تو میری رائے میں ہم زمانے جدید میں، مطلب ایک صدی میں، دین کا ریاستی کردار میرے خیال میں دین کی اپنی منشا سے متصادم تھا، کیونکہ قرآن، اسلام کو لانے والے وہ اپنے مخاطب اور اپنے ماننے والوں کو بھی آزادی کے موقف اور احساس میں رکھتے تھے، پابندی اور غلامی کی نفسیات میں نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ایمان کہتے اسے ہیں کہ کچھ بائنڈنگ آئیڈیاز کو مان کر اپنی آزادی کے حدود میں اضافہ کرنا۔ تو میرے خیال میں کہ ہمارے یہاں جو ایمانی سائیکی اور ایمانی پرسپیکٹو ہے وہ مذہبی سیاست میں سے غائب ہو چکا ہے، وہ مذہبی علوم میں کمزور پڑ چکا ہے۔ تو یہ سبب ہے، اور اس میں ویسٹ کا اعتراض تو دور کی بات ہے، یہ ہم لوگوں کا خوف ہے کہ یہاں فلاں جماعت نہ آ جائے، یہاں فلاں جماعت نہ آ جائے، اور یہ خوف ہماری دینداری کی وجہ سے ہے، ہماری دین بیزاری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے جب تک، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ریاست پاور کا نام ہوتی ہے، ایک مربوط نتیجہ خیز طاقت، یہ ریاست کا دوسرا نام، پروڈکٹیو طاقت۔ تو جب تک ہم طاقت کے فطری اور آفاقی وسائل استعمال نہیں کریں گے، جب تک طاقت، جس پانی سے طاقت کا پیڑ نمو پاتا ہے، وہ چشمہ نہیں کھودیں گے، اس وقت تک ہم دین کو دین کو جبر کے سائے سے نکال نہیں سکیں گے۔ تو اس میں اعتراضات سب ٹھیک ہیں، اور تجربے بھی ہیں، مشاہدے بھی ہیں، اور یہ سب ٹھیک ہیں۔ مطلب بالکل آج ہمارے یہاں 2-3 ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ کہلاتی ہیں، تو ان کی ریاست کے پاس اصل طاقت جبر ہی ہے۔ وہ ریاستیں بالکل کھلے ہوئے جبر پہ چل رہی ہیں، اور اس کو انہوں نے گویا اپنی دینی ذمہ داری بنا دیا۔ تو اس پوری نفسیات کو انڈو کیے بغیر اور اس کی جگہ ایک خالص یا نیچرل ایمانی پرسپیکٹو، علم اور اخلاق
کی کھڑکیوں سے بنائے بغیر ہماری مذہبی سیاسی تحریکوں کی کامیابی ایک دینی المیہ ہوگی۔ مذہبی تشدد پسندی کا ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک ہی دوا ہے، اور وہ دوا ہے سیکولرزم۔ تو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے اندر پیدا ہو جانے والی دہشت گردی، ملیٹنسی وغیرہ کا خود ہماری ہی تہذیب، ہمارے ہی دین سے عملاً موجود جواب حاضر نہیں ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اس خلا کو محسوس کرنا چاہیے، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے کہ انسانوں میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا مجرب حل جو ہے وہ اہل دین کے پاس نہیں ہوتا۔ مطلب اس کوتاہی، اس نارسائی کو ختم کرنا گویا اپنے آپ کو نئے سرے سے مسلمان بنانے جیسا عمل ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا دین بے تاثیر ہے انفس میں بھی، آفاق میں بھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وجہ کو دریافت کر کے اس کے میرے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارے یہاں دین کی تعلیم کے نام سے ایمانی شعور کی نشو و نما کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں دینی تعلیم بھی خدا مرکز نہیں رہی، شخصیات مرکز بن کے رہ گئی۔ دین محض قانون نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ تو جب تک دین اسٹیٹ آف بینگ کے درجے پر نہیں پہنچے گا ہمارے یہاں، اس وقت تک ہمارے یہاں دین کا ہر استعمال متشددانہ، جابرانہ یا تاجرانہ رہے گا۔